یہ میکدائے ابو تراب ہے، یہاں پینے آتے ہیں اولیاء، یہاں ساقی حسن و حسین ہے، میں فقیر ان کا غلام ہوں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ لائنیں میں نے اپنے لیے بولی ہیں، شاید کہیں نہ کہیں کسی چھوٹی سی پرسنٹیج تک یہ صحیح ہے، لیکن جن سے آج میں آپ کو روبرو کرانے جا رہا ہوں ان کے لیے یہ لائنز پوری فٹ بیٹھتی ہیں، اور میں نے یہ انہی کے لیے کی تھی۔ برابر 1 سال پہلے آج کے ہی دن ہم نے آغاز کیا تھا دا آر جے مرسو پوڈ کاسٹ کا ایک الگ انداز میں، اور ہمارے ساتھ محرم سیریز میں ہی کچھ شخصیتیں جڑی تھیں۔ ان میں سے ایک شخصیت تھی ڈاکٹر سمیر صدیقی صاحب، اور آج میں بہت ہی خوش ہوں اور فخر محسوس کر رہا ہوں کہ انہوں نے پھر سے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں محرم پہ، ہم بات کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی۔ کون امام حسین؟ جو نواسۂ رسول ہے، جو فرزندہ بطول ہے، جو فرزندہ ابو تراب ہے۔ لیکن محرم میں ان کی بات کیوں کرنی پڑتی ہے ہمیں؟ یہ درسگاہ ہے مومنوں کی، جیسا کہ میں نے کہا تھا، اور اسی درسگاہ سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس درسگاہ کے کچھ ایسے پہلو ہیں جن پر ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور آج اسی کوشش میں آئیے خیر مقدم کیجیے ڈاکٹر سمیر شفیع صدیقی صاحب کا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی شکریہ۔ میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ، یا پھر ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حسین کون ہے؟ حسین علیہ السلام شجاعت کا، سخاوت کا، ایمانیات کا وہ بلند منارہ ہیں جن کی ہستی سے یہ صفحہ گیتی ہی نہیں بلکہ جنت کی ہوائیں بھی معمور و منور ہیں، کیونکہ انہی کے جد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ جو 2 بھائی ہیں امام حسن اور امام حسین، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور فرمایا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ۔ جو حسین ہیں وہ ہدایت کا ایک چراغ ہیں، روشن دمکتا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ لہٰذا میرے خیال میں امام حسین نجات دہندہ ہیں، نجات کی کشتی ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالمی انسانیت کے لیے، کیونکہ جن ابدی اور آفاقی ویلیوز کو، قدروں کو امام حسین نے اپنی شہادت سے پروان چڑھایا، وہ تمام بنی نوع انسان کی، انسانیت کی بقا کے لیے ہر دور میں ضروری ہے۔ بے شک۔ میں کیونکہ اب ہم پڑھتے بھی ہیں اور میں بہت وقت سے محرم کے بارے میں ہم بات بھی کرتے ہیں، علماء سے بات کرتے ہیں، تو میں نے پڑھا کہ ایک شخصیت ہیں اس دور کی جن کا نام وہاب ہے۔ وہ بھی واپس آ رہے تھے مکہ سے، ان کی والدہ واپس آ رہی تھی۔ ان کی والدہ سے بھی وہی کہا گیا جو اس ٹائم پہ بات پھیلائی گئی کہ یہ باغی ہیں، لیکن ان کی والدہ نے یہ پہچانا، انہوں نے دریافت کیا کون ہے باغی، انہوں نے کہا یہ حسین ابن علی علیہ السلام۔ تو انہوں نے واپس جواب دیا کہ یہ باغی نہیں ہو سکتے، اور اپنے بیٹے کو قربان کر دیا جو کہ جن کی شادی ہوئی تھی، اور ان کا سر بھی نہیں لیا۔ تو وہ نظر ان کی جو تھی، وہ نظر اس وقت پہ سب کی کیوں نہیں ہو پائی؟ وجہ کیا بنی؟ میرے خیال سے جو بھی دقت نظر رکھتا ہے وہ کن حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، وہ حقائق تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم سرسری نظروں سے دیکھیں تو مولانا رومی کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدمی دیدست باقی پوستست، دید آن باشد کی دید دوستست۔ آدمی کیا ہے؟ وہ اپنی انسائٹ ہے، اپنی نظر ہے، باقی تو سارا یہ گوشت پوست کا لتھڑا ہے۔ تو جس میں وہ نظر پیدا ہوتی ہے، اور یہ نظر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو لک ایٹ تھنگس سپرفیشلی، آپ کو غیب میں جا کر کے دیکھنا ہے۔ اور مومنین کی، متقی کی سب سے بڑی پہچان یہی ہوتی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور غیب کیا ہے؟ غیب یہ ہے کہ جو آپ سپرفیشلی کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اگر آپ اس کے پس پردہ دیکھتے ہیں تو پس پردہ اس کی اصل حقیقت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر
مادہ پرست کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات مادی ہے، لیکن جب ہم مادے میں بھی دقت نظر سے غور کرتے ہیں تو آج کے سائنس نے ہمیں انرجی تک لے گیا. بے شک. تو اس کے علاوہ بھی انرجی تھیوری کو بھی بریک کر کے لے گئے، تو دقت نظر میں ہم ٹھوس کنکریٹ مادے سے معنویت کی طرف جاتے ہیں. بے شک. تو اس زمانے میں بھی جن کی نظر صرف جو ہے ایک اس پہلو پر تھی کہ یہ جنگ ہے حسین بنام یزید، یہ 2 عرب شہزادوں کی جنگ ہے یا 2 سلطنت کے لیے کوئی جنگ ہے، تو ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو نان الائنڈ رکھنا چاہیے، نہ اس شہزادے کے ساتھ نہ اس شہزادے کے ساتھ. لیکن جو دقت نظر سے کام لیتے تھے ان کا یہ دیکھنا ہے کہ یہ صرف حسین نہیں بلکہ یہ خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کارزار میں ہیں، کیونکہ حضور نے فرما حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. صرف شخصیتیں بدلی ہیں، آئیڈیلز وہی ہیں. جو آئیڈیل اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، وہی آئیڈیل حضرت علی ابن ابی طالب کا تھا، وہی ان کے فرزند امام حسن کا تھا، وہی امام حسین کا تھا. اور اسی طریقے سے جو یزید تھا، یزید بھی ایک شخصیت نہیں، ایک آئیڈیل تھا. اس سے پہلے بھی اس آئیڈیل کو ریپرزنٹ کرنے والے تھے اور اس آئیڈیل کو بھی ریپرزنٹ کرنے والے تھے. جس طریقے سے علامہ اقبال کہتے ہیں موسیٰ و فرعون شبیر و یزید ایند قوت از حیات آمد پدید. موسیٰ اور فرعون، شبیر اور یزید، یہ 2 قوتیں حیات کی ابتدائے آفرینی سے ہی جو ہے ہوتی چلی آئی ہیں. زندہ حق از قوت شبیریس، باطل آخر داغ حسرت میریس. حق جو ہے، حق کی قوت شبیر کی وجہ سے زندہ ہے، اور باطل جو ہے ہر وقت میں اس کو داغ حسرت لینا پڑتا ہے. تو جن لوگوں نے شبیر کو نہ دیکھ کر شبیر کی صورت میں محمد مصطفیٰ کی صورت کو دیکھا تو لازماً ان کا دل حسین کے لیے دھڑکتا ہے. لیکن جنہوں نے صرف جو اس مغالطے میں رہے کہ یزید تو صاحب منبر ہے، جو اس مغالطے میں رہے کہ یزید تو مسلمانوں کا بادشاہ ہے، وہ اسی مغالطے میں رہے کہ اگر یزید کے خلاف جائیں گے تو شاید ہم باغی قرار پائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے، قرآن مجید نے ہمیں پہچان کروائی ہے. یہی دقت نظر کی بات کر رہا ہوں. 2 قسم کے نمازی ہیں، مومن بھی نماز پڑھتا ہے، اسی مسجد میں منافق بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن مومن کی نماز اور ہے، منافق کی نماز اور ہے. بے شک. قرآن کہتا فوائل للمصلین، کچھ نمازیوں کے لیے تو جہنم کی ویل ہے. بھائی انہوں نے ایسا کیا کیا؟ نماز ہی تو پڑھی نہیں. دقت نظر سے جب غیب میں دیکھیں گے، جب باطن میں دیکھیں گے، اس کی نماز کجا، اس کی نماز کجا. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. بے شک. میں اکثر دیکھتا ہوں علامہ اقبال بھی جب امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں وہ شبیر کہہ کے لیتے ہیں. جی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک ذاتی سوال ہے میرا. شبیر، شبر و شبیر جو کہتے ہیں نا، یہ سمجھ لیجئے یہ پیار کے بول ہیں. بہٕ دَپہٕ اَتھ منٛز کٲشِر پٲٹھۍ اکھ کتھ، یہِ چھُ ٹاٹھہِ نیٛارُک ناو. ہاں بے شک. تو یہ جو ہے نا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سمندر امڑ کر کے آتا ہے امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے. اور یہ میرے خیال میں یہ ایک لاڑ ہے، ایک پیار ہے امت کا حضرت شبیر کی طرف، امام حسین کی طرف. بے شک. آپ نے ابھی بات، کیونکہ ہم نظر کی بات کر رہے تھے، ہم تو علم الیقین والے ہیں زیادہ، کیونکہ ہم علم کے بنیاد پہ جج کرتے ہیں چیزوں کو. ایک چیز ہوتی ہے عین الیقین بھی، پھر دیکھا ہوا اور اس پہ یقین نہ کرنا. اس میں ہم ایک چیز کا جب میں دیکھتا ہوں، جب میں یہ پڑھتا ہوں، اس واقعے کو جب میں دیکھتا ہوں، وہ پہلے مدینہ سے کعبہ جانا، پھر کعبہ سے کربلا کی طرف کا سفر عشق بھی اس کو صوفیاء کہتے ہیں. اس سفر عشق کا جو عین الیقین ہے، اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے عین الیقین کی، وہ میں نے تھوڑی دیر پہلے دی. لیکن اس کا جو کانٹرری اپوزٹ بھی تھا، لیکن پھر وہ اس کی طرف آئے، وہ ہے حور. جی اس پہ میں تھوڑا بات کرنا چاہوں گا کہ کیسے اس کو وہ تیار کیا گیا کہ آپ کو جانا ہے، ان کے خلاف لڑنا ہے، لیکن وہ اپنے جوتے اٹھا کے چل دیے، کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا. کیسے آتی ہے یہ قوت ایک شخص میں، اتنے باطل کے بیچ میں رہ کے نکلنا؟ حور دراصل ایک سمبولزم ہے
ایک علامتی اظہار ہے سمجھ لیجئے اس شخص کا جو باطل قوتوں میں گرفتار ہے، گرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ضمیر مرا نہیں ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے، اور اس کا ضمیر یہ ہچکولے کھا رہا تھا، اسی پیچ و تاب میں تھا کہ میں ادھر جاؤں یا میں ادھر آؤں، اور آخرکار اس نے یہ ثبوت دے دیا کہ وہ حر ہے۔ حر کا مطلب ہی ہے حریت، حر، آزاد۔ اور جب وہ آخر میں امام حسین کے در دولت پر آئے تو امام حسین نے ان سے ایک جملہ کہا یا حر انت حر فی الدنیا و فی الآخرہ، اے حر، اے آزاد مرد، تو آزاد ہی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی۔ اور حر نے امام علی مقام سے یہ کہا کہ آقا مجھے معاف کرے کہ میں ہی شاید وہ بد نصیب انسان ہوں جنہوں نے آپ کا راستہ بند کیا۔ تو امام علی مقام نے اس سے کہا نہیں، تو آزاد ہے، یعنی آزادی ضمیر کا ایک پہر، ایک پل آپ کی صدیوں کے غلامیوں کے داغ کو بھی دھو دیتا ہے۔ اور حسین کے ساتھ جانا یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے اسٹیبلشمنٹس، یہ آزادی ہے باطل کی طاقتوں کے ایوانوں سے آزاد ہونا، یہ آزادی ہے رسوم و رواج کی قید سے آزاد ہونا۔ اور حسینیت جو ہے دراصل یہی حریت ہے، اور حر اس کا عملی مصداق بنا ہمارے سامنے۔ بے شک۔ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے صدا دی تھی کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ آئے گا، کوئی ہے جو میرا ساتھ دے گا۔ اکثر جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ حسین، میں حسین ہوں، حسین مجھ سے، تو ان کی جو آواز ہے کہتے ہیں وہ ایک جیسی ہی تھی، ان سے بہت مشابہت کھاتی تھی۔ اس آواز پہ بھی اگر کوئی نہ نکلے تو یہ مجھے لگتا ہے اس وقت کے جو حالات ہیں اس کی جو پستی ہے اس کی پیک ہوگی۔ تو پہلی چیز کہ آخر کار کیا ایسی چیزیں تھیں جو اس وقت ہو رہی تھی، درپیش آ رہی تھی، جو بیعت سے انکار ہو گیا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ نے شروعات میں یہ کہا، یہ کوئی سلطنت کی جنگ نہیں تھی، یہ دین کی بقا کی جنگ تھی۔ کن چیزوں سے بقا؟ میرے خیال میں جو اس وقت کے سیاسی سماجی حالات تھے وہ اس درجہ ریپریشن کے تھے، اس درجہ ظلم کے تھے، جبر کے تھے، بربریت کے تھے۔ میں یوں کہوں گا کہ اس زمانے میں ایک بحث چھڑی اور پھر بعد میں اس کو قدری اور جبری بحث علم کلام میں لے کر کے آئے۔ مثال کے طور پر جب لوگ ان یزیدیوں سے اور پھر بنو امیہ کے آگے ادوار میں حجاج بن یوسف جیسے ظالم لوگ بھی ہیں، جب ان سے عام لوگ سوال کرتے تھے کہ تم ہم پر ظلم کیوں کرتے ہو، تو یہ سلطنت کے کارن دے، اور ان کے زرخرید علماء ان سے یہ کہتے تھے نہیں، ہم یہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہے کہ تم پر ظلم ہو، اور ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ ہم تم پر ظلم کریں، اور اس ظلم کو بھی وہ مذہبی رنگت دے دیتے تھے۔ تو اس اعتبار سے مذہبی ماحول بنا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 18,000 تاریخ میں لکھا ہے 18,000 دمشق کے قاضیوں نے امام حسین کے خون کے مباح ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ تو ممبروں کو خریدا جا چکا تھا، ممبر و محراب کو خریدا جا چکا تھا، اور لوگ جو ہے ڈرتے تھے یزید کے خلاف کچھ بولنے سے۔ اور یہ کربلا کی بات نہیں، I will not sound sectarian in this، یہ کربلا ہی کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے جب کربلا کا واقعہ رونما ہوا اس کے بعد واقعہ حرہ پیش آیا۔ واقعہ حرہ میں خانہ کعبہ کی غلاف کو آگ لگائی گئی، خانہ کعبہ کی دیواروں کو منجنیقوں سے جو ہے توڑا گیا، اور پھر مسجد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھوڑے باندھے گئے، اور مدینہ کی ہماری مائیں بہنیں جو ہے ہفتہ بھر کے لیے یزیدی فوجوں کے لیے سب کچھ مباح کر دیا گیا۔ اور یہ یزید کے کارنامے تھے جو مسلم بن عقبہ اس کا جو سپہ سالار تھا اس کی سرکردگی میں ہوا۔ تو ایسے حالات بنے تھے، ایسے حالات، مجھے آپ کا سوال یاد نہیں رہا کہ آپ نے کس تناظر میں سوال پوچھا، لیکن میں پھر بھی کہوں کہ ایسے حالات میں کسی کا یزید کے خلاف اقدام کرنا اور کچھ بولنا، یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کی ہی تمازت ہو سکتی تھی اور کسی کی نہیں۔ اور یہ ایسی، اب یوں سمجھ لیے، ہم سمجھتے ہیں یزید کون تھا؟ شام کا بادشاہ تھا، ایسا نہیں ہے۔ یزید کی حکمران کا قلمرو ماوراء النہر سینٹرل ایشیا سے ہوتے ہوئے افریقہ کے ساحلوں تک تھا۔
یعنی اتنے بڑے جو ہے ماس آف لینڈ کا یزید فرما روا تھا، یعنی اتنے کچھ بر اعظم اس میں آ رہے ہیں، اتنی سلطنتیں. آج تو یہ الگ الگ ملک ہے، اس زمانے میں سب یزید کی ڈومینیشن میں تھا، عرب بھی عجم بھی. اور اس کے مقابل اتنے بڑے فرما روا کے مقابلے میں حسین اپنا 6 ماہ بچہ علی اصغر لے کر کے نکلے ہیں، 72 نفوس لے کر کے نکلے ہیں. تو یہ تاریخ بشریت میں ایک ایسی ریزسٹنس ہے، ایسی مقاومت ہے. آج کل آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایران جیسا ملک جو ہے امریکہ کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہوا، تب بھی ایران ایک ملک ہے، بے شک، ملینز میں آبادی ہے. بے شک. اور قربان جائیے امام عالی مقام پر کہ امریکہ سے دگنی سلطنت یزید رکھتا تھا اور مطلق العنانی کا دور تھا، اور اس میں بھی امام عالی مقام جن 72 نفوس کو لے کر کے نکلے ہیں، سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور فرشتوں کی سلام، اور تمام روئے زمین کی سلام، اور 72 لوگوں پر، اور اس غلام جان پر بے شک جو امام حسین کے ساتھ نکلا ہے، اور اس وہب پر جس کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا میں اس کو پہچان گئی، ایسے چہرے والے جھوٹوں کے چہرے نہیں ہوا کرتے. بے شک، بے شک. یہ جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے امام علی علیہ السلام اپنا وقت وہاں پر گزار چکے تھے، وہ پہچانتے تھے ان کو، کیونکہ وہ وہاں پر کئی سال، 5 سال، کچھ کہتے ہیں کچھ 6 سال وہاں پر لگا چکے تھے، اور وہ پہچانتے تھے. حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ان کو پہچانتے تھے. کہتے ہیں جب وہ بازاروں کی طرف ان کو لے جایا جا رہا تھا تو بہت سارے لوگ ان کو پہچان چکے تھے. اور کہیں نہ کہیں پہ ہماری کتابوں میں بھی یہ آتا ہے کہ ایک کنیزہ تھی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، جنہوں نے ان کو پانی بھی پلایا تھا پھر بعد میں، کہ مجھ سے یہ کہا گیا تھا. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اس ماں پہ ہم قربان نہیں جائیں تو کیا جائیں، جسے پتہ ہے کہ میرے لال جو ہیں وہ قربان ہوں گے، اور وہ چاہتی تو اپنے والد صاحب کے پاس جا کے ایک بار یہ کہہ سکتی تھی اپنی زبان سے کہ اللہ سے دعا کریں ان کو بخشوا دیں. یا پھر ایسے بھی میں کہوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام چاہتے فرات سامنے آ جاتی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کہاں سے آتی ہے اتنی ریزسٹنس، ایک انسان میں یہ قوت آتی کہاں سے، خاص طور سے اس ماں میں؟ دراصل جو وہ ماں ہے، اس ماں کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ وہ صبر و رضا کی پیکر تھی، اور اللہ کی رضا کے سامنے سرخم تسلیم ہونا یہ اس خاندان کا ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہی شیوا تھا. بے شک، کیونکہ یہ خاندان ابراہیمی ہے، اور حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ، میں حضرت فاطمہ پر بھی آتا ہوں، حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے کچھ کلمات سے آزمایا تو یہ آزمائش اس خاندان کی تراث ہے. بے شک، بے شک. اتمہن، اور حضرت ابراہیم نے ان آزمائشوں کو تمام کیا. قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم ان آزمائشوں کے عوض میں تجھے لوگوں کا روئی زمین کا امام قرار دیتا ہوں. تو یہ امامت کا منصب جو ہے ابتلا کی چکی میں پسے بغیر نہیں ملتا. اگر کربلا نہ بھی ہوتی، یہ ایک میں یہاں پر ذوقی بات کہوں گا، اگر کربلا کا معرکہ پیش بھی نہ آتا، حسین تب بھی حسین حسین تب بھی جنتی جوانوں کے سردار تھے. لیکن کربلا کی اس مناسبت سے اللہ نے حسین کا وہ مقام عوام پر عیاں کر دیا کہ حسین کو میں نے خامخواہ میں حسین نہیں بنایا، حسین ڈیزرو کرتے تھے حسین ہونا. بے شک. تو کربلا سے یہ حق و باطل سے یہ نکھر کر کے یہ حقیقت سامنے آئی، ورنہ کربلا نہ بھی ہوتا. حسین تو حوض کوثر کے مالک ہیں، حسین کے لیے فرات کیا چیز ہے. لیکن یہ رہتی دنیا تک آپ کے لیے اور میرے لیے، یہ جب ان جنت کے جوانوں کے سرداروں نے اللہ کی رضا کے لیے جو اپنا سر خم تسلیم کیا ہے، تم کیا چیز ہو. اور تمہیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے سامنے سرنگو ہو. اور جب فاطمہ زہرا کی بات آتی ہے، وہ تو صبر و رضا کا پیکر تھی. علامہ اقبال ان کی صبر و رضا کے بارے میں ہی ایک جگہ کہتے ہیں کہ خاکیو نوری ہم فرما برش، گم رضا یش در رضا یہ شوہرش. خاکی انسان بھی، نوری فرشتے بھی فاطمہ زہرا کی دہلیز پر غلام بن کے آتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنی کائنات کی ملکہ ہونے کے باوجود فاطمہ کی رضا اس کی شوہر کی رضا میں گم ہے، اور اس کے شوہر کی رضا خدا کی رضا میں گم ہے، جبھی تو مرتضی ہے. بے شک. اور ایک خاندان ہی مرتضوی ہے. بے شک، بے شک، بے شک. کیونکہ
مجھے یہاں پہ ایک ذاتی بات کرنی ہے. اب آپ نے اس رگ کو چھیڑا ہی ہے. مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں, تو میں کہتا ہوں محبت میں. وہ کہتے کیوں, میں کہتا ہوں کیونکہ میں نے یہ سیکھا قرآن سے ہے. کیسے کہ اللہ تعالیٰ جب باقی پیغمبروں کے نام لیتے ہیں وہ کیسے لیتے ہیں, لیکن جب محبوب کا نام لیتے ہیں تو الگ طریقے سے لیتے ہیں. تو میں تو فقط ایک انسان ہوں, میں اپنے محبوب کا نام علیہ السلام لے کے نہ لوں تو پھر میں یہ بات پہ اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ آپ نے بات کی, آپ نے اس کو جوڑا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ. صوفیہ اکثر اس کو ایک الگ نظریے سے دیکھتے ہیں. میں اس کو ایک الگ نظریے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ توحید کی سرحد کی جو دہلیز ہے وہ امام علی علیہ السلام ہے. وہیں سے ہو کے آپ اندر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے اگر آپ کو محمد تک پہنچنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے پہلے آپ کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ تک. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو بدیہی بات ہے اور اظہر من الشمس ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا. میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہوں. علم کا شہر, ہر ایک علم کا شہر, بے شک, چاہے وہ معرفت ہو, چاہے وہ حقیقت ہو, چاہے وہ طریقت ہو, چاہے وہ شریعت ہو. میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور جس کو بھی چاہیے کہ علم کے شہر میں آئے فلیات بالباب, تو وہ دروازے سے ہو کر ہی آئے. اگر آپ کھڑکیوں سے اندر گھستے ہیں تو چور ہیں. آپ کو دروازے سے ہی آنا پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی تمام صوفیاء کرام ہیں, جو بھی ان کے سرحلقہ ہیں, وہ ان کا جو ہے سلسلہ حضرت علی سے ہو کر ہی رسول اللہ سے جڑتا ہے. اور یہاں پر ہمارے کشمیر کے اتنے بڑے صوفی بزرگ حضرت بابا داؤد خاکی ہیں, جو شیخ حمزہ مخدومی کے خلیفہ اور مرید بھی ہیں. وہ کہتے ہیں ان مشائخ را مسلسل اندر ارشاد و ادب, تا نبی اللہ وسیلہ مرتضی حیدر شدس. تمام جو بھی ارشاد و ادب میں نبی اللہ تک وسیلہ ہے, اس کا وسیلہ مرتضی حیدر ہی ہیں. اور حضرت آپ چشتی سلسلے کو دیکھیں تو حضرت علی کے بنا بات نہیں بنتی. آپ کبروی کو دیکھیں, آپ سہروردی کو دیکھیں, آپ کسی ایک نقش بندی سلسلہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے یہ کہتے ملتا ہے, لیکن اس میں بھی جو ہے حضرت سلمان فارسی کے واسطے سے وہ ملاتے ہیں. اور سلمان فارسی کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں. تو اس کے سوا تو چارہ کار ہی نہیں ہے. تو تبھی تو شاید بو علی شاہ قلندر نے کہا, جن کو سب اہل سنت مانتے ہیں, کہتے ہیں حیدریم کلندرم مسم. کلندر ہوں کیونکہ حیدری ہوں, بندہ مرتضی علی ہستم. یہ بندہ آپ کے دیکھنے والے اس کو وہ بندہ نہ لے, اللہ کا بندہ, بندگی بندہ ماننا غلامی کی صورت میں. جیسے کہ آپ کتنے بندے ہو, بندہ مرتضی علی ہستم, میں علی مرتضی کا بندہ یعنی غلام ہوں. پیشوائے تمام رندانم, میں اسی لیے تمام رندوں کا پیشوا ہوں. کیوں کہ سگے کو یہ شیر یزدانم, کیونکہ میں حضرت علی علیہ السلام کی دہلیز کا سگ ہوں. عاشورہ کا دن آتا ہے, شب عاشورہ میں چراغ بجھا دیے جاتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جائے. وفاداری جس کا ہم کہتے ہیں کہ وفاداری کا ثبوت سب سے بڑا وہی تھا کہ وہاں سے پھر جب چراغ واپس جلائے گئے تو دیکھا گیا منظر وہیں پہ تھے سارے. یہ وفاداری کا سلسلہ جو ہے یہ بہت ہی اٹس اے ویری تھن لائن. یہ آپ بڑی مطلب باریکی سے, میں ڈاکٹر اسرار کو سن رہا تھا ایک بار, ان سے کہا گیا شرک کیا ہے. انہوں نے کہا اگر آپ سجدے میں ہیں اور کوئی دائیں سے آیا اور آپ نے سجدہ لمبا کیا تو وہ شرک ہے. پھر مجھے یاد آیا کہ یہ وہی امام حسین ہیں, حسنین علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ہیں, جن کے لیے سجدہ لمبا کیا گیا ہے نا. جو ہمارے آج کے علماء جو ڈیفینیشن شرک کی دیتے ہیں وہاں پر چلو کمپیریزن تو نہیں ہے, لیکن وفاداری کا سلسلہ کیا اتنی مہنگی ہو گئی ہے وفا تبھی سے آج تک کہ آپ کو یہ وفاداری جو نام لے, میرا اکثری سوال یہ ہے کہ جو نام لیتا ہے نا امام حسین کا, امام علی علیہ السلام کا, آج کل خاص طور سے اسے ایک تنزیہ طور پہ الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے. کیونکہ یہ شاید آپ بھی جیلتے ہیں, میں بھی سوشل میڈیا پہ جیلتا ہوں. یہ وفاداری کا سلسلہ اتنا مہنگا کیوں پڑتا ہے ہر کسی کو؟ ہمیشہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو وہ محبت ایک قیمت پر ہوتی ہے. بے شک. آپ مفت میں محبت کا مزہ نہیں لے سکتے. اور جس کے ساتھ آپ منسوب ہوتے ہیں تو اس کے نام کے جو بھی مطلب بدخواہ ہوتے ہیں
تو ہمیشہ آپ کو ٹیگ تو ایسے کریں گے. تو اگر یہ وفاداری کا سلسلہ صرف آپ کو اور مجھ کو مہنگا نہیں پڑ رہا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ وفاداری کا سلسلہ شاہ ہمدان امیر کبیر میر سلی ہمدانی کو بھی مہنگا پڑا. ان کے زمانے میں ان کو بھی بہت کچھ کہا گیا, لیکن پھر بھی انہوں نے یہی کہا, علی ہم نام را بنگر کی جز او با اللہ و محمد رہبرم نیس. اے علی امیر کبیر, اپنے ہم نام علی کی طرف نظریں جمع کر کے رکھنا کہ اس کے سوا اس باطن کے راستے میں میرا کوئی رہبر نہیں ہے. اور یہ تو مولانا جامی کو سننا پڑا, یہ تو امام یافعی کو سننا پڑا, یہ تو امام شافعی کو سننا پڑا. وہ کہتے ہیں لو کان حب آل محمد رفظ فیشد الثقلان انی رافضی. اگر آل محمد کی محبت رفظ ہے تو دو عالم گواہ رہیں کہ شافعی رافضی ہو گیا ہے. اور ایک شاعر, مجھے فارسی میں تو آہنگ میں شعر یاد نہیں آ رہا ہے, لیکن میں اس کا ایک آپ کو جو ہے تلخیص بتاؤں گا. ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر علی حسین حسن کی محبت رفض ہے تو مبادا نعوذ باللہ ایسا نہ کہہ دے تو پھر تو حرف خدا پر آ جائے گا. خدا بھی اس کا چاہنے والا ہے, محمد مصطفیٰ بھی علی کے چاہنے والے ہیں, اور سب, اور پھر شاید جبریل بھی رافضی ہو جائیں کہ جبریل بھی ان کے چاہنے والے ہیں. اور یہ سلسلہ بہت دور تلک چلا جائے گا. میں اس کو کبھی بھی سیکٹیریم کنٹروورسیز میں ڈیوائڈ نہیں کرتا. میں یہ دیکھتا ہوں, جیسے میں نے سنا ہے, اچھا سا کلام تھا وہ, حسین سب کا, حسین رب کا, حسین تیرا, حسین میرا. میں اس کو یوں کہوں گا, حسین از جسٹ لائک آکسیجن. بالکل. کوئی ہندو بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آکسیجن صرف مسلمانوں کے لیے یا میرے لیے ہے. آکسیجن آپ کے لیے بھی سانس لینے کے لیے ضروری ہے, میرے لیے بھی. اور حسین جن اقدار کو ریپرزنٹ کرتے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے, شیعہ سنی کی بات تو کجا, وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اٹھے. حسین کی مقاومت پورے عالم انسانیت کے لیے. کیوں؟ کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ نبی تو رحمت للعالمین, اور حسین کے لیے کا حسین منی, حسین مجھ سے ہیں. اگر یہ بھی ان سے تو پھر حسین بھی رحمت للعالمین کا پیکر ہے, پرتو ہے. تو حسین سب کے لیے. میں یہاں پر آپ کی وساطوں سے اہل تشیع برادری کے علماء سے بھی کہوں گا, یا ان کے عوام سے بھی کہوں گا کہ حسین کسی ایک فرقے کی جاگیر نہیں. Let nobody establish his own sole proprietorship upon اہل البیعہ and upon حسین. میں یہ کہتا ہوں کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, حسین پوری انسانیت کے لیے. یہ وہ آفتاب عالم تاب ہے جو ہر ایک کے سر پر یکساں چمکتا ہے. اور میں نے کتنے ہندوؤں کو دیکھا, آپ دیکھیں گے ہندوستان میں برہمنوں کا ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو حسینی برہمن کہتے ہیں. اب کس حد تک شریعت کے اعتبار سے میں نہیں آؤں گا, ابھی فتویٰ دینے والوں کی تو یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے, لیکن کفار تک بھی جو ہے ان کو اون کرتے ہیں. اب جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی حسین کے نام سے چڑ جاتے ہیں, آپ کہیں گے ایسا نہیں ہے, لیکن ہم نے ایسا دیکھا ہے, ہم نے ایسا دیکھا اور جیلا بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بس تھیریٹکلی تو باتیں کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ان کو اون نہیں کرتے. پریکٹیکلی آپ اون کیسے کریں گے حسین کو, کیسے اون کریں گے؟ جب حسین کے دن ہوں گے, یو مسٹ بی ایموشنلی انوالوڈ. بے شک. آپ جذباتی لگاؤ آپ کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اسی محرم 10 محرم کے دن پر جس کا کہیں شادی کا ساتھ نہ نکلے تو اسی میں لگا دے. میں یہ نہیں کہتا, شریعت کی روح سے ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی ہے شادی, لیکن یہ آپ کے ضمیر اور دل کا مسئلہ ہے. آپ کے گھر میں کوئی مرا ہے, آپ کے ماں باپ دھاڑے مار مار کے روئے ہیں اس دن, اور وہ منظر تو سامنے آتا ہے. اور محرم کا دن پس عاشور, یہ عصر عاشور وہ دن تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دھاڑے مار مار کر روئے ہیں, جیسے کہ سلمہ کی حدیث میں ہم نے دیکھا. بے شک بے شک بے شک. کیونکہ ہم کلوجر کی طرف میں بڑھنا چاہوں گا, لیکن ایک اب ہم نے یہ بات چھیڑ ہی دی ہے. میں کل کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ اگر ہوتا دور عمر تو کربلا کے بعد بچتا نہ یزید کا سر, اگر ہوتا عدل عمر. تو جب ہم بات کرتے ہیں اہل سنہ والجماعت کی, جو خلفائے راشدین ہیں, جو ان کا عدل و انصاف تھا, جتنا میں دیکھتا ہوں کہ یزید تو اس پہ بھی نہیں تھا, ہے نا. تو اگر خلفائے راشدین کے دور کے حساب سے ہم دیکھیں تو یہ یزید پہ کیا ہی فتوے لگتے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ یزید کو کس معیار سے دیکھتے. یہ جو ہے, اگر خلفائے راشدین کا دور ہوتا, میں پہلے ہی یہ کہوں گا, اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں
تو انہوں نے کہا ہے ارقبوا محمد فی اہل بیتہ، اگر محمد عربی کو تلاش کرنا ہو تو ان کو ان کی اہل بیت میں تلاش کیا جائے۔ بالکل۔ ایک دفعہ انہوں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر جو ہے سوار ہو کر کے امام حسین کو دیکھا تو حضرت ابوبکر نے کہا بچے کیا قسمت پائی ہے تیری، کیا سواری ہے؟ تو رسول اکرم نے ان سے کہا اے ابوبکر صرف سوار کو نہ دیکھیں، سواری کو نہ دیکھیں، سوار کو بھی تو دیکھیں۔ تو یا حضرت عمر کا دور ہے، تو حضرت عمر وہ شخص ہیں کہ جب مولا علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں جناب رسول اکرم نے کہا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا محمد مصطفیٰ مولا ہے اس کا علی بھی مولا ہے، تو سب سے پہلے حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولا یا مولا کل مومن و مومنہ، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے عمر کی طرف سے بھی مبارک ہو، تو آج عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کا بھی مولا ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے یہ تو خلافت راشدہ ایک الگ ایک چیپٹر ہے، اور یزید کے دور میں آتے آتے وہ تمام خلافت کی شبیہ جو ہے مسخ ہو گئی، اسلام اپنی پٹری سے ڈریل ہو گیا۔ بے شک۔ ممبر و محراب پر جو ہے یہودی شاعروں کے ناچ جو ہے فحش کلام گائے گئے، شراب نوشی کے دور عام کیے گئے۔ اختل جیسا شاعر جس کا چہرہ بھی شراب سے دھلا ہوا ہوتا تھا، اس کو جو ہے ممبر کے پاس بٹھا کر کے اس سے گانے گوائے جا رہے تھے۔ اور جب حسین اس بات کو دیکھتے ہیں تو کیسے حسین کی حمیت اس کو برداشت کرتی، اسی لیے حسین نے کہا مثلی لا یبا یا مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ منہج نبوی سے بھی یزید کا ٹریک جو ہے دور ہو گیا تھا، خلافت کے ٹریک سے بھی یزید کا ٹریک دور ہو گیا تھا۔ جو خلافت ہے، حضرت علی تو اس زمانے میں حضرت عمر کو مشاورت دیتے تھے، حضرت ابوبکر کو شیخین کو مشاورت دیتے تھے، لیکن یزید نے کہاں سے کہاں لے کر کے وہ آیا کہ خاندان نبوت کو باغی قرار دیا گیا۔ اور اس اعتبار سے جو ہے جو یہ بگاڑ ہوا، کیوں ہوا، یہ ایک الگ بات ہے۔ بے شک بے شک۔ تو کیونکہ سمیر صاحب وقت بھی کم ہے اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم اگر بات کرنے بیٹھیں تو دن کم پڑ جائیں گے، لیکن آخر میں دو سوال ہیں میرے، ایک تو ہم میسیج کے ساتھ تو جائیں گے، لیکن ایک آخری سوال سے پہلے یہ بات میں جاننا چاہوں گا کہ جب شہادت امام حسین کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد کا جو پھر منظر رہا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ان کو پھر وہ زندان میں ڈالا گیا، تو وہاں پر کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسے خبر نہیں تھی، یزید کو خبر نہیں تھی سب کی، لیکن وہ زندان میں ڈالنے والا، ان کو ان کے سامنے پیش کرنے والا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب وہ چھڑی سے لب مبارک پر مارا جا رہا تھا تو کہا گیا کہ رک جاؤ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو چومتے دیکھا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اسے خبر نہیں تھی، تو جب کہ میں نے علماء سے سنا، ہم نے اسی محرم میں بھی ہادی صاحب سے ہم نے سنا کہ وہ بار بار یاد دلا رہے تھے کہ میں کون ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، لیکن کیوں ہوتا ہے یہ دفاع وہاں سے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں تو خبر ہی نہیں تھی اس چیز؟ یہ بات سمجھنے سے آج تک میں بھی قاصر ہوں کہ ان لوگوں کی اتنی یزید کے ساتھ کیا ہمدردی ہے کہ ہر ایک چیز میں اس کو بچانے اور ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی حکومت ہے اور آپ کی قلم رو میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بالکل، اور آپ کہیں کہ حاکم وقت کو ابزالو کیا جائے اور اس کو یہ جو ہے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اچھا چلے مان لیا 2 منٹ کے لیے، فرض کرے مان لیا اس کو پتہ نہیں تھی عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کیا، کیا اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے؟ واقع ہرا کا کیا کہیں گے آپ؟ خانہ کعبہ کی غلافوں کو آگ لگانے کو کیا کہیں گے آپ؟ کس چیز سے آپ یزید کو بری ذمہ ٹھہرائیں گے؟ تو ایک چیز سے بری ذمہ ٹھہرائیں گے تو 100 چیزوں میں پھنس جاتا ہے۔ اور یہ کس کو معلوم نہیں کہ یزید شرابی تھا، یزید کبابی تھا،
یزید عیاش تھا. پہلے ہی سر دست یزید کا امام عالی مقام سے بیعت طلب کرنا ہی جو ہے سب سے بڑی جسارت تھی. بے شک. ایک شرابی، ایک زانی شخص جو ہے جنت کے جوانوں کے سردار سے کہہ رہا ہے کہ تم میری اطاعت کرو، بے شک. بے شک. تم میری اطاعت میں آ جاؤ. اور کیا پھر یہ بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ جب خاندان عطرت یزید کے دربار میں گئے ہیں تو کس طریقے سے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ اہانت آمیز باتیں کرنے لگا، بے شک. جبکہ زینب کبریٰ نے یزید سے سر دربار کہا. اور زینب کا جملہ ہمارے لیے سب سے بڑی حجت ہے، آج کے مولوی کی نہیں. زینب کا جملہ ہمارے لیے حجت ہے کہ جب اس نے یزید سے کہا کد قیدک، اے یزید جتنا مکر کی چالیں چلنا ہے چل لے، وسعیک جتنا تجھے اپنی کوششوں کو وسعت دینی ہے دے لے، وناصب جہدک جتنا تجھے اپنی کوششوں کو دوام دینا ہے دے لے، ولیکن لا تمحو وحینا ولا تمیت ذکرنا، لیکن اے یزید نہ تو محمد مصطفیٰ آنے والی وحی کو مٹا سکتا ہے، نہ ہم اہل بیت کے ذکر کو مٹا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ در پہ آزار تھا اہل بیت کے. اور یہ اس میں شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے، اہل تسنن کے لوگ بھی جو ہے یزید کو پلید ہی مانتے ہیں، بے شک. اہل تشیع بھی یزید کو پلید ہی مانتے ہیں. اب اگر 1400 سال کے بعد کسی کی ہمدردی کی رگیں دکھ رہی ہیں یزید کی جانب تو اس کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا. یہ اہل سنت کی روایت کے خلاف بھی ہے، تشیع کی روایت کے خلاف بھی ہے. یو کین ناٹ ایبزالو یزید. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں. یزیدی فکر کیا ہے؟ یزیدی فکر ہے کہ اسلام کے نام پر ہی آپ لوگوں کو جو ہے لوگ مستضعفین کو دبا دو، چاہے ظالم آپ کی کتنی اہانت بھی کہے آپ ہنستے ہنستے برداشت کر دیں گے، لیکن مظلوموں کے ساتھ نہیں ہوں گے آپ. اور ہر دور میں جب اسی کردار کے لوگ ہمارے سامنے ہوں گے تو ان کی زیادہ یزید کے ساتھ ہی بنتی ہے. حسین کے ساتھ اس لیے نہیں بنتی ہے کیونکہ حسین کا انقلاب خود ان ظالم مسلمان حکمرانوں کے پائے تخت کے خلاف بھی ایک انقلاب ہے. اور حسین اس انقلاب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جہاں پر وہ جاہ طلب مولوی کے خلاف بھی ہے، بالکل، جہاں وہ پیٹ پرست ملا کے بھی خلاف ہے، جہاں وہ سرمایہ دار اور اس جاگیردار طبقے کے خلاف بھی ایک اعلان بغاوت ہے جس نے صدیوں سے مستضعفین کو کچلا تھا، دبایا تھا. اور اس لیے کوئی بھی جو بھی چودھری بنا ہوا ہے وہ حسینی انقلاب کو کبھی برداشت نہیں کر پائے گا. بالکل. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ کہاں گیا وہ یزید کا رعب و تخت و تاج، حسین ہی تھا کل، حسین ہی ہے آج. تو اسی کلوجر کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. دیجیے ہمیں اجازت. آپ دیکھ رہے ہیں دا آر جے مرسل پوڈ کاسٹ. آپ سب لوگوں کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنا، آپ تک انریچڈ کانٹینٹ پہنچانے کی تجسس میں ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں. فی امان اللہ.